بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین۔ محترم ناظرین کرام، پیش خدمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کے وقت ہاتھ دھلنے کی کیفیت یا ہاتھ دھلنے کے متعلق کچھ تفصیلات۔ محترم ناظرین کرام، عام طور سے جب لفظ وضو بولا جاتا ہے تو طہارت کی وہ کیفیت مراد ہوتی ہے جسا اختیار کر نماز ادا کی جاتی ہے۔ البتہ بسا اوقات صرف ہاتھوں کو دھلنے کے لیے بھی وضو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے کھانا کھانے سے قبل و بعد ہاتھ دھلنے کو بہر صورت مستحب مانا ہے۔ بعض نے طہارت و پاکیزگی سے متعلق عام دلائل کے مد نظر بوقت ضرورت ہی اسے مستحب قرار دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے شرعی وضو کرنا لازم ہے۔ ویسے عمومی دلائل کو دیکھتے ہوئے اور طہارت کی فضیلت و برکت کو دیکھتے ہوئے کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھلنا بہتر ہے، اور اگر کوئی ایسی شے اس میں لگی ہو جس کا ازالہ ضروری ہو، ہاتھوں میں اس طرح کی چیز لگی ہو جس کا ازالہ ضروری ہو، تو پھر ان کا دھلنا واجب ہے۔ کوئی ایسی خصوصی دلیل نہیں ملتی جس سے کھانے سے قبل یا بعد میں انہیں دھلنے کی ترغیب کا پتہ چلتا ہو۔ اس ضمن میں جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف اور منکر ہے۔ اس موضوع سے متعلق چند روایتیں پیش خدمت ہیں۔ پہلی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء فقرب الیہ الطعام فقالوا الا نأتیک بوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة، جامع الترمذی و ابو داؤد۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلے، آپ کو کھانا پیش کیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو وضو کا پانی لے کر آئیں، تو آپ نے فرمایا مجھے نماز قائم کرنے کے لیے وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا شرعی وضو صرف نماز کے لیے ہے، نہ کہ کھانے کے لیے۔ ایک اور روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے مروی ہے، کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له الا نتوضأ فقال اصلي فأتوضأ، رواہ مسلم۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلے، آپ کے لیے کھانا حاضر کیا گیا اور پوچھا گیا آپ وضو فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا نماز پڑھنی ہے تاکہ وضو کرو۔ گویا شرعی وضو صرف نماز کے وقت واجب ہے، غیر نماز میں وضو کرنا واجب نہیں، چاہے وہ کھانا پینا ہو یا ذکر و اذکار یا صدقہ و زکوٰۃ وغیرہ کوئی بھی عبادت۔ اسی طریقے سے ایک روایت سلمان کے واسطے سے مروی ہے، کہتے ہیں عن سلمان قال قرأت في التوراة ان بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، الترمذی و ابو داؤد۔ یعنی سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے توریت میں یہ پڑھا تھا کہ کھانے کی برکت اس کے بعد ہاتھوں کو دھلنے میں ہے۔ میں نے جو توریت میں پڑھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی برکت اس سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو دھلنے میں ہے۔ یہاں پر وضو کو ہاتھ دھلنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، شرعی معنی میں وضو کو استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اگر یہ روایت ثابت ہوتی تو کھانے سے قبل یا بعد میں ہاتھ کو دھلنے کی مشروعیت پر صریح دلیل ہوتی، البتہ ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث منکر ہے، جیسا کہ العلل لابن ابی حاتم میں اس کا ذکر ہے۔ امام احمد اور ابو حاتم سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ روایت منکر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے مروی ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یختز من کتف شاة فی یدہ فدعی الی الصلاة فألقاها من يده ثم قام فصلى ولم يتوضأ، رواه البخاری۔ یعنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے کاندھے سے کاٹ کر تناول فرما رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچے رکھ دیا، کھڑے ہو گئے اور نماز ادا فرمائی۔ آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ گویا اگر ضرورت محسوس نہیں ہو تو کھانے کے بعد ہاتھ دھلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اسی معنی کی ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان کو ضرورت محسوس نہ ہو تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنا کوئی واجب نہیں ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت وضو فرمایا کرتے تھے یا ہاتھوں کو دھلا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت اس موضوع سے متعلق ابو ہریرہ کے واسطے سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نام وفی یدہ ریح غمر فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ، رواہ الترمذی۔ یعنی کوئی شخص اگر اس حالت میں سوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں گوشت کی چربی یا اس کی بو لگی ہو اور پھر اسے کچھ ہو جائے، کوئی مرض لاحق ہو جائے، تو وہ اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ گویا کہ اس روایت سے یہ سمجھ میں آیا کہ چربی دار کھانا تناول فرمانے کے بعد اس کا اثر ہاتھوں سے زائل کرنا بہتر ہے، وگرنہ اس سے انسان کو کوئی جسمانی یا روحانی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اس ضمن میں بہت ساری ضعیف روایتیں بھی مشہور ہیں، جیسا کہ حضرت سلمان الفارسی کے واسطے سے یا کہ سے مروی ایک روایت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی برکت اس میں ہے کہ اس سے قبل اور بعد میں ہاتھوں کو دھل لیا جائے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی وہ روایت جس میں ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر کے رزق میں برکت چاہتا ہے تو کھانا حاضر ہونے کے بعد اور کھانے کے دسترخوان سے اٹھائے جانے کے بعد ہاتھوں کو دھل لے۔ اس روایت کو ارواء الغلیل میں امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح وہ روایت جس میں علامہ عراقی اور مناوی نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے کہ کھانے سے قبل ہاتھوں کو دھلنا فقر کو دور کرتا ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کو دھلنا دیوانگی کو دور کرتا ہے۔ یہ ساری روایتیں اس موضوع سے متعلق ضعیف ہیں۔ گویا اگر ہاتھوں میں گندگی نہ ہو تو کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھوں کو دھلنے کے متعلق اہل علم کے دو موقف ہیں، انہیں دھلنے کے استحباب اور عدم استحباب کا قول۔ صحیح قول یہ ہے کہ کھانے سے قبل یا بعد میں اگر ضرورت ہو تو ہاتھوں کو دھلا جائے، اور اگر ضرورت نہ ہو یعنی اس سے پہلے آپ نے ہاتھ دھلے تھے اور اس کے بعد کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور کھانے کی کوئی نیت پہلے نہیں تھی لیکن اچانک کھانا حاضر ہو گیا اور آپ کو یقین ہے کہ میرے ہاتھوں میں کوئی گندگی یا کوئی اس طرح کی چیز نہ لگی ہے جس کی وجہ سے مجھے ہاتھوں کو دھلنا چاہیے، تو ایسی صورت میں اسے دھلنے کی یا انہیں دھلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ایسی چربی دار چیز تناول کی جائے تو یا پھر ایسی چیز جس میں چکنائی ہو یا ایسی چیز اس کا اثر ہاتھوں پر لگا رہ جائے تو ایسی صورت میں انہیں نہ دھلنا بیماری کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اس کو دھل لینا چاہیے۔ اور اگر اونٹ کا گوشت انسان کھائے تو اس کے بعد نماز ادا کرنے کے لیے وضو کیا جائے گا، کیونکہ گوشت کا یعنی اونٹ کا گوشت تناول فرمانا یا کھانا ناقض وضو ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بسا اوقات آپ کھانے سے قبل ہاتھ دھلتے، بسا اوقات ہاتھ نہیں دھلتے۔ اسی طرح کھانے کے بعد بسا اوقات آپ ہاتھوں کو پانی سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ بسا اوقات اگر ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور ہاتھ میں کچھ لگا نہیں ہوتا تو بلا ہاتھ دھلے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سابقہ روایتوں سے چند مسائل ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل یا بعد میں ہاتھوں کو دھلنے کی کوئی فضیلت صحیح روایتوں سے ثابت نہیں۔ اسی طرح گوشت کھانے کے بعد اگر ہاتھوں میں چربی لگ جائے یا گوشت کی بو باقی رہ جائے تو انہیں نہ دھلنے سے انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بکری کا گوشت ناقض وضو نہیں، اونٹ کا گوشت ناقض وضو ہے جسے کھانے کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحرا یا دامن کوہ میں بھی قضاء حاجت فرمایا کرتے تھے، نیز سوائے نماز کے کسی بھی عمل کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ بسا اوقات صحابہ کرام ڈھال کو بطور دسترخوان بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل کر رہتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ جیسی سادہ زندگی جینے کا حوصلہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔